بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی اور رسول علیہ السلام کے جانثاروں اور حواریوں نے اپنی محبت و وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ چھوڑا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے والہانہ عشق و محبت سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشورہ فرمایا اور لشکر کفار کے مقابلے میں جنگ و قتال کے متعلق ان کی رائے طلب فرمائی، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ ہمیں عدن تک لے جائیں گے تو ہم انصار میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم کبھی بھی وہ بات اپنے منہ سے نہ نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تو آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ القرآن۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے جہاں آپ جائیں گے، اور آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وار لڑیں گے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا۔ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و غلامی میں اتنے منہمک اور مستغرق ہو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز اور کسی نسبت سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن انہیں کبھی بھی یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی ان کے دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سی بے ادبی کی جرأت کر سکے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب قریش نے انہیں ایمان لانے سے پہلے صلح حدیبیہ کے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعظیم دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سبب لڑ پڑیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دہن مبارک یا بینی مبارک کا پانی ڈالتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اسے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور آبرو پاتے، یعنی اس سے ان کی عزت افزائی ہوتی اور فخر محسوس کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بال جسد اطہر سے جدا نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے حصول کے لیے جلدی کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے، اور از راہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ جب عروہ بن مسعود مشرکوں کے گروہ میں واپس گئے تو انہیں کہا کہ اے گروہ قریش، میں بڑے بڑے متکبر و مغرور سلاطین و بادشاہوں کی مجلس میں رہا ہوں اور ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں اور رہا ہوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی بھی بادشاہ کے کسی بھی خدمتگار کو ایسا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے دہن مبارک سے لعاب شریف نکالتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے رخساروں پر ملتے ہیں۔ جب کسی ادنا اور معمولی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لیے بزرگ ترین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی
سبقت کرتے ہیں۔ جب ان کے حضور کوئی بات کرتا ہے تو وہ آواز کو پست کر کے بات کرتا ہے، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو تمام لوگ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے۔ ان کے روئے مبارک پر کوئی نگاہ نہیں جما سکتا۔ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم لپک لپک کر اسے بھی اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔ جب داڑھی شریف میں اور سر اقدس میں کنگھی فرماتے ہیں اور کوئی منہ مبارک جسم شریف سے الگ ہو جاتا ہے تو اس بال شریف کو عزت و احترام کے ساتھ تبرک جان کر لے لیتے ہیں اور اس تبرک کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اور ابن مسعود نے مذکورہ بالا باتیں کہنے کے بعد قوم قریش کے سامنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شجاعت، مردانگی، یکجہتی، جذبہ جہاد، شوق شہادت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و محبت کا جذبہ وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا لشکر دیکھا جو تم سے کبھی منہ نہ موڑے گا۔ میدان جنگ میں یہ تم سب کو مار ڈالیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ ان واقعات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ صادق عیاں ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قلبی لگاؤ اور والہانہ عشق کے آداب کی تکمیل میں ایثار و قربانی کی جو مثالیں پیش کیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج بھی اگر ہم ان کی پیروی کریں تو سینوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیروی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ میں وہابیہ دیابنا کا سخت ترین رد ہے جو کہتے ہیں کہ تبرکات کا احترام نہیں، یا کھڑے ہو کر صلاۃ السلام کیوں پڑھا جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنا یا سرکار کے نام مبارک پر انگوٹھا چومنا یہ تو بہت مختصر سی تعظیم ہے، سرکار کی ادنا سی تعظیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو سرکار کی تعظیم و توقیر کی ہے ان میں سے تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔